حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 باتیں کئی مقامات پر بیان فرمائی۔ یاد رکھیے گا کہ اسلام کے بنیادی ارکان بھی 5 ہیں۔ بنی الاسلام علی 5، فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ نمبر 2، واقام الصلاۃ۔ نمبر 3، وایتاء الزکاۃ۔ نمبر 4، وصوم رمضان۔ نمبر 5، وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بنیادی ارکان میں 5 چیزیں، پہلی کیا ہے؟ کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لینا۔ میں نے اور آپ نے کلمہ تو پڑھ لیا، دائرہ اسلام میں داخل تو ہو گئے، لیکن اس کلمے کی حقانیت سے، اس کلمے کی معرفت سے، اس کلمے کی فضیلت سے ہم لوگ کوسوں دور ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم اس کلمے کے اندر کتنی طاقت ہے۔ یہ جنت کی کنجی ہے، یہ جنت کی چابی ہے۔ دیکھیں نا، میں اور آپ اپنے مکانات، کارخانے، فیکٹریاں، عمارتیں بناتے ہیں، لیکن ہمارا جو انجینئر ہوتا ہے وہ کہتا ہے بھائی بنیاد جو ہے، فاؤنڈیشن جو ہے، اس کی جو بیس ہے اسے مضبوط کرنا ہے۔ آپ اور میں دیکھیں، عموماً آپ اور ہم فاؤنڈیشن جو بناتے ہیں، بیس جو رکھتے ہیں، جو بنیاد بناتے ہیں، اس میں بھی 5 چیزیں درکار ہوتی ہیں۔ عنوان کیا ہے؟ 5 باتیں۔ نمبر 1، سیمٹ۔ نمبر 2، ریتی۔ نمبر 3، کرش۔ نمبر 4، سریا۔ اور نمبر 5، پانی۔ یہ 5 چیزیں درکار ہوتی ہیں، اور اگر اس میں سے کوئی ایک چیز بھی ملاوٹ زدہ ہو، مثال کے طور پر سیمنٹ آپ نے 2 نمبر فیکٹری کا اٹھا لیا اور انجینئر نے دیکھ لیا، وہ آپ کو کہے گا بھائی اس بنیاد کے آپ خود ذمہ دار ہیں۔ اور اگر سریا 2 نمبر فیکٹری کا آ گیا، کہے گا بھائی اس سریے میں لچک نہیں ہے، اگر کل کو گر گیا تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ اور اگر ریتی کے اندر مٹی مکس ہوئی تو وہ کہے گا بھائی سیمنٹ کی پکڑ نہیں ہوگی، ہم جواب دہ نہیں ہیں۔ پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے کل کو اس مکان کے اندر رہنا ہے، میں جو فیکٹری زیر تعمیر کر رہا ہوں اس کی بنیاد کو مضبوط بنانا ہے، کل کو یہاں سے میرا ذریعہ معاش چلے گا۔ آپ اس کی بنیاد کو مضبوط رکھتے ہیں، کسی قسم کا بھی سمجھوتا نہیں کرتے۔ جیسا مینیجر بولتا ہے، انجینئر بولتا ہے، آپ ویسا ہی وہی مٹیریل ڈالتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو اپنے ضمیر کے اندر جھانک کر پوچھنا ہوگا کہ اسلام کے جو 5 بنیادی ارکان ہیں، کیا صحیح معنی میں ہم اس پر عمل پیرا ہیں؟ کلمہ تو میں نے اور آپ نے پڑھ لیا، کیا اس کلمے کا جو حق تھا وہ میں نے اور آپ نے ادا کر دیا؟ اس کلمے کو جو پہچاننے کا حق تھا وہ میں نے اور آپ نے پورا کر لیا؟ کوئی دوسرا نہیں بتائے گا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مجمع میں ارشاد فرمایا تم میں سے کون ہے جو میری ان 5 باتوں کو لے لے گا؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن سے سب سے زیادہ احادیث روایت ہیں، سب سے زیادہ احادیث صحاح ستہ کی کتابوں کے اندر سب سے زیادہ جو مرویات ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو 5 باتیں آپ بیان فرمانا چاہتے ہیں وہ 5 باتیں میں قبول کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں حضور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں کے اندر میرا ہاتھ پکڑ لیا اور 5 باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو۔ دنیا کے سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے۔ عابد کسے کہتے ہیں؟ عبادت کرنے والے کو،
اللہ کی نافرمانی سے اگر بچ گئے دنیا کے سب سے بڑے عابدین کے اندر تمہارا شمار ہوگا. پہلی بات. دوسری بات فرمائی جتنی روزی اللہ نے مقرر کی ہے اس پر اگر تم راضی رہے تو دنیا کے سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے. اور ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم دنیا میں اللہ کے دیے ہوئے، جملہ سنیے گا، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، فرمایا اگر تم دنیا میں اللہ کے تھوڑے سے دیے ہوئے رزق پر راضی ہو گئے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن تمہارے تھوڑے سے عملوں پر راضی ہو جائے گا. دنیا چند دن کی ہے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. دنیا چند دن کی ہے، میں نے اور آپ نے دنیا میں رہنا ہے، لیکن کوشش کریں کہ اللہ رب العالمین بھوکا تو نہیں سلاتا نا. خواہشات کی تکمیل پوری نہیں ہوتی، انسان کی زندگی کی تکمیل ہو جاتی ہے. تیسری بات ارشاد فرمایا اگر تم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، فرمایا تو مومن بن جاؤ گے. آج ہمارے ہاں خاص طور پر ڈیفنس کے اندر دیوار کے ساتھ دیواریں، نہیں معلوم کون رہتا ہے، نہیں معلوم کس قوم سے ہے، کس قبیلے سے ہے، کون سی زبان بولتا ہے، نہیں معلوم کیا کاروبار کرتا ہے. لیکن الحمدللہ جہاں پر غریب لوگ آباد ہیں، غریب بستیوں میں آپ جائیں، اگرچہ وہ جھوپڑیوں میں رہتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں ضرور شامل ہوتے ہیں. تھوڑی سی گھر سے آہو فغا کی آواز آ جائے تو دوڑے چلے جاتے ہیں، بھائی کیا مسئلہ ہے، کیا تکلیف ہے. یہاں پر تو کچھ بھی نہیں. اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہارے پڑوس میں غریب لوگ ہیں تو کوشش کرو گھر میں اگر گوشت پکایا یا سالن پکایا ہے اس کے اندر تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال دو اور پڑوسی کے گھر میں بھی پہنچا دو. یہ پڑوسی کا حق ہے، اور میں اور آپ کس زاویے پر کھڑے ہیں یہ آپ نے اور میں نے خود اپنے ضمیروں کے اندر جھانک کر دیکھنا ہے. پانچویں بات جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زیادہ نہ ہنسا کرو، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتے ہیں. اور مسجدوں میں زیادہ ہنسنے سے، دیکھیں قہقہ مارنا اور چیز ہوتی ہے، ہنسنا اور چیز ہوتا ہے، مسکرانا اور چیز ہوتا ہے. مسکرانا ظاہری حلیہ بنا دیا اور ہنسنا ہلکی سی آواز آئی اور قہقہ ایسا مارا کہ چلتا شخص بھی رک گیا، بھائی کیا بات ہے، کیوں اتنے ہنس رہے ہیں. فرمایا زیادہ ہنسنے سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے. یہ وہ 5 باتیں تھیں جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان فرمائی تھی. آج میں اور آپ اگر دیکھیں کیا یہ 5 باتیں میرے لیے، آپ کے لیے قابل عمل نہیں ہیں؟ اس پر عمل کرنا چاہیے یا نہیں؟ اگر عمل کریں گے تو میں اور آپ پکے مومن بھی بن جائیں گے، مسلمان بھی بن جائیں گے، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے بھی بن جائیں گے.